لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة. صلوات پڑھے محمد وآلہ. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک فرمائش، حدیث، قول، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اس قسم کی حدیث مولا کائنات کے علاوہ ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بندے کا ذکر عبادت بن جائے. کہنے والا اگر کوئی عام ہوتا تو ہم اسے محبت کے اوپر، جانبداری کے اوپر، خاندان پرستی کے اوپر حمل کر کے گزر جاتے، لیکن کائنات کے عظیم الشان ذمہ دار شخصیت نے یہ جملے کہے ہیں، لہذا یہ صرف پیغمبر کے جملے نہیں ہیں بلکہ اس پیغمبر کے جملے ہیں کہ جس کی زبان پر وحی الہی کے پہرے بیٹھے ہوئے. ما ینطق عن الہوا، یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، وحی پروردگار ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جملے زبان پیغمبر سے ادا ہو رہے ہیں لیکن
مرضی پیغمبر سے نہیں بلکہ مرضی الہی سے طے ہو رہے ہیں۔ اب اگر خدا خود ہی کہلائے کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندہ اس کا ذکر عبادت ہو جائے یہ قابل غور چیز ہے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی صورت رکھتا ہے کہ وہ اس بات کو حل کریں کہ بندے کا ذکر عبادت کیسے ہے۔ حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور صرف یہی نہیں، اس سے ملتی جلتی بھی حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے اس بات کو مکمل کرنا ہے لہٰذا میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ لیکن اگر آپ دوسری حدیثوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ مثلا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا، علی کے چہرے کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو صرف ذکر علی عبادت نہیں ہے، ذکر زبان چاہتا ہے، ذکر قول چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ بغیر زبان سے کچھ کہے ہوئے اپنی نگاہوں کو عبادت میں مصروف کر دے تو وہ صرف مولا کائنات کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہے، وہ دیکھتا جائے گا اور اس کے لمحات عبادت میں شمار ہوتے جائیں گے۔ یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، جو بندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور جو بندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کے ذکر سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تذکرہ عبادت بن جائے اور اسے بھی ایک عظیم الشان شخصیت تعارف کرائے کہ ان کا ذکر عام ذکر نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ میں مرحلے پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ جب تک ہماری معرفت مکمل نہ ہوگی تب تک ہمیں صحیح طریقے سے علی کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے علی کو پہچانا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن نبی پہچانوانا چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے، اور معرفت تو معرفت نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارا تعلق مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، لہذا پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ علی والا کیسا ہوتا ہے۔ پہلے ہم علی والوں کو پہچان لیں پھر علی کو پہچانیں گے۔ اس لیے کہ درخت اپنے پتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو اسلام کا تنا، اہل بیت اطہار کو اس کی شاخیں، ائمہ طاہرین کو اس کے ثمرات پھل، اور اہل بیت کے ماننے والوں کو اس کے پتے قرار دیا ہے۔ بظاہر بہت اچھی حدیث لگتی ہے، لیکن اس نے ذمہ داری میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں بات مکمل کروں کہ کتنی ذمہ داری میں اضافہ کیا ہے۔ درخت پہچانا جاتا ہے، پھل کے ذریعے سے نہیں ہے، اس لیے کہ پھل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب پھل ہوتا ہے تب تو پہچان لیں گے، لیکن جب پھل نہیں ہوتا تو کیسے پہچانیں گے؟
لیکن پتے ہمیشہ ہوتے ہیں. کبھی اگر جھڑ بھی جاتے ہیں تو درخت کے نیچے ہی رہتے ہیں, کہیں اور نہیں جاتے ہیں. اگر پتے زرد ہیں تو ایسا لگتا ہے درخت بیمار ہے, اور اگر پتے سبز ہیں تو لگتا ہے کہ درخت میں کوئی عیب نہیں ہے. تو پتے ذریعہ بنتے ہیں شناخت کا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے, یہ درخت صحیح و سالم ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ کر رہی ہے کہ تم ہمارے لیے پہچان ہو, ہمارے لیے شناخت کا سبب ہو, تمہارے ذریعے سے ہم پہچانے جائیں گے. اب تمہارا عمل ہے جو ہماری شناخت کا سبب بنے گا. اس بات کو مد نظر رکھنا کہ ہماری شناخت صحیح رہے, کہیں غلط نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اگر پتے زرد ہیں تو یہ پتوں کی بات نہیں ہوگی, یہ درخت کی بات ہوگی. لہذا ہمارا تعلق جس ذات سے ہے اس ذات سے ہماری مطابقت ہونا چاہیے. ہمیں کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو, ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کس کے ماننے والے ہیں, کس کا دم بھرنے والے ہیں, کس کا نام لینے والے ہیں, کس کے نام پر جینے والے ہیں, کس کے نام پہ مرنے والے ہیں. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں مطابقت پیدا ہو جائے. مولا کائنات کی سب سے بڑی پہچان ہے علم. غور کیجئے گا, سب سے بڑی پہچان علم ہے. اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے سب نے پوچھا ہے, اس نے کسی نے نہیں. لوگ ان کے دروازے آئے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور علی نے انتہائی کمال کے ساتھ چٹکی بجاتے مسائل کو حل کر دیے. بعض لوگوں کو اشکال اس پر بھی ہوا کہ علی آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ غور و فکر نہیں کرتے, آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ بھئی اس پہ تو شکر کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارے درمیان ایک ایسی ذات, ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا علم اتنا لبریز ہے کہ اسے نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن علی نے سمجھا دیا کہ یہ بتاؤ انگلیاں کتنی ہیں؟ کا 5. کا غور کیوں نہیں کیا؟ سوچا کیوں نہیں؟ تأمل کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ تو سامنے کی بات ہے. کہ جیسے یہ 5 انگلیاں تمہارے لیے سامنے کی بات ہے, ایسے کائنات کے مسائل ہمارے لیے بالکل سامنے کی بات ہے, جس میں نہ غور کرنے کی ضرورت ہے نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تم سوال کرتے جاؤ, میں جواب دیتا جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو غور کرنا وہاں پر ہوتا ہے جہاں انسان مسائل کے جواب سے واقف نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی معلومات میں جواب تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے. لیکن جہاں سارے علوم دست بستہ سب بستہ کھڑے ہوں, وہاں نہ غور کی ضرورت ہے نہ فکر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ یہاں والا نہیں ہے جو یہاں کے جیسے جواب دے گا, یہ وہاں سے آیا ہے اور وہاں سے جواب دینے کے لیے آیا ہے, وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. تو جیسی درسگاہ ہے ویسا طالب علم ہے. اب جب ویسا ہی طالب علم ہے تو اس کو اپنے سے نہ ملانا, اس لیے کہ پوچھنا تمہارا کام ہے, بتانا اس کی ذمہ داری ہے. اور صرف بتانا ہی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ جب نہیں پوچھتے ہو تو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہے وہ پوچھ لو. اور یہ جملہ کسی کے اوپر سجا ہی نہیں,
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے کہا ہی نہیں، لوگوں نے کوشش کی اپنے علم اپنے معلومات کے ذریعے سے منبر کے اوپر علی کی نقل اتارنا چاہی، سلونی کا دعویٰ کیا، لیکن چند عورتوں نے چند لوگوں نے ایسا خاموش کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو گیا کہ اب کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ سب کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ دعویٰ صرف علی کی زبان سے زیبندہ ہے، کسی اور کو زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ یہ مکتب محمدیہ کا شاگرد ہے، یہ مکتب الوہیت کا شاگرد ہے، جس کو خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ تو علی کی پہچان ہے علم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ عالم ہے کہ جو نزول قرآن کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، نزول قرآن سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بارے میں خدا بھی کچھ خاص انتظام کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو قرآن سارے مسلمان پڑھیں گے لیکن علی کا پڑھنا اور ہے، لہذا علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ اپنے جیسا سمجھو گے تو فہرست بناؤ گے کب ایمان لائے، اس لیے کہ تم ایمان نہ لاؤ گے تو با ایمان نہ ہوگے، ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے، لیکن یہ وہ صاحب ایمان ہے جو پیدا ہوتے ہی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اب اس کی فہرست الگ رکھنا، اپنی فہرست الگ رکھنا، اس لیے کہ 40 سال کے بعد صاحب ایمان ہونا اور ہے، پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، جب قرآن کی بات آ گئی ہے تو یہ قرآن آخر نازل کیوں ہوا؟ ہم آپ اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، کوئی صاحب سوچیں گے قرآن نازل ہوا ہے بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے، کوئی صاحب کہیں گے کہ قرآن نازل ہوا ہے اموات کی بخشش کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، کوئی کہے گا کہ قرآن نازل ہوا ہے تراویح پڑھنے کے لیے۔ تو جس کی جیسی ذہنیت ہے اس کے اعتبار سے قرآن سمجھا جائے گا۔ تو ہم آپ سے نہ پوچھیں، آپ ہم سے نہ پوچھیں، خود قرآن سے پوچھ لیں کہ قرآن تو کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب متقی ہو ہی گیا ہے تو اب اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ اس نے تقوی سے پہلے ایمان قبول کیا، ایمان سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جو ایمان و اسلام اور تقوی کی منزل کے اوپر ہو اس کی ہدایت پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ھدی للمتقین، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو ہر مرحلے کے لیے ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن خود آواز دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ھدی للمتقین ہے اور ھدی للناس ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر 2 لمحے آپ ہمارے ساتھ رہیں تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ ھدی للناس یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت حاصل ہوگی۔ ھدی للمتقین،
جو متقی ہوں گے ان کو ہدایت حاصل ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر یہ ہدی للناس نہ ہوتا تو یہ ذریعہ نہ بنتا لوگوں کی ہدایت کا۔ خداوند عالم نے اس میں ایسی چاشنی رکھی ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ لوگ جو قرآن کے خلاف اٹھے تھے اور پیغمبر کو شہید کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کو دربدر کرنا چاہتے تھے، وہ قرآن سننے کے لیے رات میں پیغمبر کی تلاوت کلام پاک کو سننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور پیغمبر کے گھر کے قریب چھپ کر کے سنا کرتے تھے کہ قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کیسے ہو رہی ہے، اور اتنا جذب ہو جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صبح ہو گئی، سفیدہ سحری نمودار ہو گیا۔ اب جو گھر جانے کے لیے نکلتے تھے تو سب مل جاتے تھے، ارے تم بھی ہو؟ پھر سوچتے تھے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا اور خود سننے آئے ہیں، پھر عہد و پیمان کرتے تھے کہ نہیں، آج تو آ گئے ہیں، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ لیکن فصاحت و بلاغت قرآن مجبور کر دیتی تھی کہ اپنے گھر سے نکلے اور خانہ پیغمبر کے قریب آ کر کے تلاوت کلام خدا سننے کی کوشش کریں۔ روزانہ توبہ کرتے تھے اور روزانہ پکڑے جاتے تھے۔ تو یہ ہدی للناس ہے یا نہیں؟ ہاں، ہدی للناس اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، ہدی للمتقین اس اعتبار سے ہے کہ پورا فائدہ قرآن کا اسی کو حاصل ہوگا جو تقوی اور پرہیزگاری کی منزل کے اوپر ہوگا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر جب دوا لکھتا ہے تو صرف دوا نہیں لکھتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اور جب ہم ڈاکٹر کو الزام دیتے ہیں کہ حضور جو آپ نے دوا لکھی ہے وہ فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو وہ پوچھتا ہے بتاؤ پرہیز کیا تھا یا نہیں؟ تو دوا کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ دوا 1 منٹ میں کھائی جا سکتی ہے، انجیکشن 1 منٹ میں لگایا جا سکتا ہے، لیکوڈ 1 منٹ میں حلق سے اتارا جا سکتا ہے، تمام دوائیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن پرہیز کے لیے وقت چاہیے، پرہیز کے لیے استمرار چاہیے۔ لہذا لوگ دوا کھانا پسند کرتے ہیں، پرہیز کرنے سے بھاگتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین۔ یہ ایک دن جھوٹ سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سچ بولنے کا نام تقوی ہے۔ اگر کوئی پوری عمر سچا بنا رہا لیکن ایک دن اس نے جھوٹ بول دیا تو سماج کا سچا تو ہو سکتا ہے، قرآن کا سچا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوانا ہے تو ہین ولادت سے ہین موت تک اپنی صداقت کو برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ سب کچھ بن سکتے ہو، صداقت کے علمبردار نہیں بن سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں میر انیس کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں جو اردو کا شاہکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مرثیے کو صرف ادیب سمجھتے ہیں، صرف صاحبان فصاحت و بلاغت سمجھتے نہیں، پبلک کے سامنے پڑھا جاتا ہے، پبلک بھی سمجھتی ہے، لیکن اتنا نہیں سمجھتی ہے جتنا ادیب سمجھتے ہیں۔ دونوں کی سمجھ میں فرق ہے۔ ادیب اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مقالے لکھتے ہیں، پیپر لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ یہاں کے اوپر اس لفظ کا استعمال کتنا مناسب ہے، یہاں کے اوپر انہوں نے ندرت کلام سے کام لیا ہے۔ پتہ چلا کہ عوام بھی سمجھتے ہیں، ادیب بھی سمجھتے ہیں، دونوں کی سمجھ میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن ہدی للناس بھی ہے، کچھ نہ کچھ
لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن واقعی اعتبار سے یہ ہدی للمتقین ہے، واقعی ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اب یہیں سے بات حل ہو جاتی ہے، متقی کون ہے؟ قرآن خود متقین کی تعریف بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الی آخر۔ تو جہاں متقی کی بات آتی ہے وہیں ہدایت کی بات آتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، علی کا تعلق یا مومن سے ہے یا متقی سے ہے؟ غور کیجئے گا، ہدی للناس یہ قرآن عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، علی کی سخاوت تو سب کو پہنچے گی۔ کوئی بھی آ جائے بارگاہ مولا کائنات میں روٹی تو ضرور لے کے جائے گا، صدقات تو ضرور لے کے جائے گا، انگوٹھی تو ضرور لے کے جائے گا، لیکن ہدایت اور امامت کا جو فریضہ ہے وہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو متقی ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ علی کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے امیر المومنین، ایک لقب ہے امام المتقین۔ امیر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے امیر ہیں، امام المتقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام ہیں، متقین ماموم ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، یہ امام ہیں اور متقین ماموم ہیں۔ امامت کا سلسلہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے انتہائی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں جن لوگوں سے راہ و رسم کرو گے وہاں ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوگے، کل ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی دنیا میں جس کو بطور امام مانا ہے، کل قیامت میں بھی بطور امام وہ تمہارے آگے ہوگا، تم اس کے پیچھے ہوگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے امام بنایا ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے تو یہاں کے بھی مسائل حل، وہاں کی بھی مشکلات حل، لیکن اگر وہ خود مسائل میں گرفتار ہو تو جو خود گرفتار ہوگا وہ ہمارے مسائل کو کیا حل کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کم سے کم اتنی عقل تو مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کون مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہم جن کے پاس مسائل کو حل کرتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو ہم خود جس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں دوسروں کے مسائل کو حل کیسے کریں گے؟ تو علی سے ہمارا تعلق امام کا ہے، ہم متقی وہ امام، لیکن واقعاً ہم متقی ہیں، واقعاً ہم پرہیزگار ہیں، ہمارے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کو خبر دی گئی کہ آپ کے شیعہ، آپ کے پیروکار آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام اپنے شیعوں سے ملنے کے شوق میں ننگے پیر دروازے تک آ گئے، دروازہ کھولا، نگاہ ڈالی۔ بہت سی باتیں بغیر پوچھے حل نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں دیکھنے سے حل ہو جاتی ہیں۔ نگاہ ڈالی، کہا مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ ہمارے شیعہ آئے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، لیکن میں تم میں اپنے شیعوں کی کوئی علامت نہیں پاتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جس کو ہم نے آپ نے امام بنایا ہے، اس کے پیچھے رہے ہیں، اس کے پیچھے چلے ہیں،
روز قیامت بھی وہ ہمارے آگے ہوگا، ہم اس کے پیچھے ہوں گے۔ یہ لفظ امام جو استعمال ہوتا ہے یہ ایک نسبی لفظ ہے، مناسبت کے اعتبار سے آتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں کہ نسبی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ فکس چیز نہیں ہے، اپنے ماحول کے اعتبار سے طے کی جاتی ہے۔ مثلا میں کہوں داہنے تو میرا داہنا یہ ہے، آپ داہنے کہیں گے تو ہمارا داہنا الگ ہے، آپ کا داہنا الگ ہے۔ اور اگر دونوں ایک ہی جہت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں کا داہنا ایک ہی طرف ہے۔ اوپر نیچے، اوپر کہاں سے، کس جگہ سے اوپر، کس جگہ سے نیچے؟ میں اوپر ہوں زمین کی بنسبت اور نیچے ہوں چھت کی بنسبت، تو میں اوپر بھی ہوں نیچے بھی ہوں۔ یہ نسبت ہے، نسبت کے اعتبار سے۔ یہ امامت بھی نسبی چیز ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہو۔ امام جو آگے ہو۔ ماموم کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہو۔ کیا صرف آگے پیچھے ہونا یہ امامت کے رشتے کو برقرار کرتا ہے؟ نہیں۔ آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی مطابقت ہونا چاہیے کہ جو امام کر رہا ہو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو امام کر رہا ہو وہی ماموم کر رہا ہو۔ آپ جماعت میں آتے ہیں، جماعت پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون فرادہ پڑھ رہا ہے۔ جماعت میں جو ہے اس کا آگے والا امام ہے، جو فرادہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے محراب میں کھڑا ہوا عالم دین امام نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی مسجد میں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، محراب میں جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ ہر ایک کا امام نہیں ہے، وہ اسی کا امام ہے جو جماعت میں ہے۔ تو اب اگر محراب میں کھڑے ہوئے شخص اور محراب میں کھڑے ہوئے عالم دین کی امامت سے استفادہ کرنا ہے تو ہمیں جماعت میں آنا ہوگا۔ کیسے جماعت میں آئیں گے؟ ایسے جماعت میں آئیں گے کہ اب امام اور ماموم میں کوئی فرق نہ رہے۔ میں باطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم اتنی مطابقت ہونا چاہیے کہ اگر امام رکوع میں تو ماموم بھی رکوع میں، امام سجدے میں تو ماموم بھی سجدے میں، امام حالت قیام میں تو ماموم بھی حالت قیام میں۔ یعنی ہم جماعت کے ماموم کو امام کا اتنا پابند مانتے ہیں کہ امام کی حالت کو سمجھنے کے لیے امام کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے، آخری صف کے ماموم کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے امام کس حالت میں۔ توجہ فرمائیں گے، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ امام محراب میں ہے، کس حالت میں ہے، رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، قیام میں ہے یا قعود میں۔ آخری نفر کو، آخری فرد کو دیکھا تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ماموم اس حالت میں ہے تو اس کا امام بھی اس حالت میں ہوگا۔ عزیزوں، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے امام زمانہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، پردہ غیبت میں امام موجود ہے، ماموم کو دیکھتے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ امام کی حالت کیا ہے، امام کی صداقت کیا ہے، امام کی امانت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف ماموم کو دیکھیے، اور اگر امام کچھ الگ کر رہا ہو اور ماموم کچھ الگ کر رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ماموم
اور امام جو ہیں وہ الگ الگ عمل کر رہے ہیں. نہیں، یہ ماموم نہیں، وہ امام نہیں. اس لیے کہ امامت اور معمومیت کے لیے ارتباط ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے. اگر امام رکوع میں ہے تو معموم کو بھی رکوع میں ہونا چاہیے، اگر امام سجدے میں ہے تو معموم کو بھی سجدے میں ہونا چاہیے. عزیزو، جب دو رکعت نماز کی امامت اور معمومیت میں اتنا بڑا رشتہ ہے کہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے مطابقت ضروری ہے، تو ہم صرف 2 رکعت کی نماز کے امام کو نہیں مانتے، بلکہ اس امام کو مانتے ہیں جو دنیا میں بھی ہمارا امام ہے اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ امام کے طور پر مشہور ہونے والے ہیں. تو اب اس کی زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی اس کے ایمان کے مطابق، اس کی زندگی کے مطابق جتنا مطابقت بڑھتا جائے گا، مطابقت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی معمومیت اور امامت کا رشتہ مستحکم ہوتا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ امام ہیں، ہم معموم ہیں. ہر معاملے میں امام ہیں. یہ صداقت میں یہ ہمارے امام، امانت میں یہ ہمارے امام، علم میں ہمارے امام، تقوی میں ہمارے امام. مطابقت کی کوشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مطابقت کی کوشش نہیں ہوگی تو پھر رشتہ قائم نہیں ہوگا. اور ہمیں امام کی ضرورت ہے، یہاں بھی وہاں بھی. اور جس کو یہاں امام مانا ہے اسی کی امامت کے سائے میں ہمیں وہاں بھی قدم رکھنا ہوگا. تو علی سب کے امام نہیں ہیں، امام المتقین، مومنوں کے امام نہیں ہیں. مومنوں کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں. میں پھر دہراؤں کہ علی سب کے امام نہیں ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں. اب اگر ان کی امامت کے سائے میں آنا ہے تو ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں ویسا بننا پڑے گا جیسا علی چاہتے ہیں. تب جا کر کے ہم متقی بنیں گے، وہ ہمارے امام ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو علی کی ایک خصوصیت ہے علم. علی علم میں ہمارے امام، ہم ان کے معموم. یقیناً امام اور معموم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری دنیاوی مسجد کے امام اور معموم میں بڑا فرق ہوتا ہے. چاہے کہ خدا امام بنائے، اس میں کتنا فرق ہوگا، لیکن کوشش اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. تو علم علی ہر بات کے اوپر فائق اور ہر بات کے اوپر غالب. علی کی پہچان علم. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں زور دیا ہے وہ ہے علم. آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کی جو تعریف احادیث میں اور روایات میں ہوئی ہے اس کے اعتبار سے سب سے بلند اور سب سے زیادہ محبوب ترین چیز. لیکن جب ہم علم کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو قرآن جس علم کی بات کر رہا ہے، جس علم کی گفتگو کر رہا ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے. قرآن نے نازل ہوتے ہی سجدوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، روزوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، حج و جہاد، خمس، زکوٰۃ ان کا مطالبہ نہیں کیا ہے. مطالبہ کیا کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ہے، علم کے بارے میں ہے. یعنی اسلام کا علم سے ایک خاص رابطہ ہے. یعنی اگر کسی کے پاس علم نہیں تو گویا اسلام نہیں.
اور اگر احادیث پیغمبر کے ذیل میں دیکھا جائے تو حدیث پیغمبر ہماری رہنمائی کرتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا فریضۃ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کل مسلم و مسلمہ، صرف مسلمان پر نہیں، مسلمہ پر بھی، عورت پر بھی واجب ہے. فریضۃ، واجبۃ. عزیزان گرامی، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس کو ہم واجب سمجھتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں. لاکھ پیغمبر سمجھائیں، ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد نئی پرانی سب پڑھ کے فرصت کرتے ہیں یا پھر وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے بعد اس سے لوگوں کے مسائل معاشی بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن لفظ واجب کا مطلب کیا ہے؟ واجب کا مطلب ہے یہ ضروری ہے. ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اگر ہمیں اس واجب کی کیفیت کو سمجھنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ذہن میں اور احادیث میں اس واجب کو کس عنوان سے پیش کیا گیا ہے. فریضہ کو، نماز پڑھنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کسی آدمی نے جان بوجھ کے یا انجانے میں نماز نہیں پڑھی تو اب نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں پڑھی تو اس نے دو گناہ کیے ہیں. ایک تو نماز نہیں پڑھی ہے، دوسرے وقت میں نہیں پڑھی ہے. وقت میں نہیں پڑھی ہے. اب اگر یہ قضا کی نیت سے پڑھے گا تو خدا اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا. یعنی جو وقت میں نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ ہم نے پانی مانگا آپ سے، ایک گلاس پانی پلا دیجئے، آپ جو ہیں سنا اور سن کے چلے گئے، 3 دن کے بعد واپس آتے ہیں ایک گلاس پانی لیے ہوئے. تو ہم ابھی پیاسے ہیں، ابھی ہم مانگ رہے ہیں، آپ پانی لا رہے ہیں 3 دن کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیکار ہے، یہ برباد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں عمل بھی چاہیے اور وقت کے اندر بھی چاہیے. نماز واجب ہے اور وقت کے اندر واجب. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے نہیں پڑھی، تمرد کی بنیاد کے اوپر، سرکشی کی بنیاد کے اوپر، سہو کی بنیاد کے اوپر، لاؤبالی مزاج کی بنیاد کے اوپر، کسی بنیاد کے اوپر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اب متوجہ ہو گیا، تو اس کے لیے کیا لازمی ہے کہ نماز پڑھے. جب وہ نماز پڑھے گا تو اگرچہ یہ خارج وقت ہے، وقت کے بعد پڑھی ہے، ظہر پچھلے سال کی قضا ہے، آپ دوسرے سال پڑھ رہے ہیں، تو اگرچہ سال کا فرق ہے لیکن خدا اپنی رحمت کے ذریعے سے قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو ضروری اس عنوان سے ہے کہ پڑھی بھی جائے، اس کو انجام بھی دیا جائے اور وقت میں بھی. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ واجب ہے. جب واجب ہے تو کیا مطلب ہوا؟ پڑھنا ہی پڑے گا، حاصل کرنا ہی پڑے گا. اس لیے کہ اگر علم حاصل نہیں کیا تو پھر اپنے حساب سے ہم مسلمان ہوں گے، خدا کے حساب سے مسلمان نہیں ہوں گے. ہماری معرفت، ہماری شناخت، ہماری پہچان سب اپنے اعتبار سے ہوگی. ہم جس کو ثواب سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں گناہ ہو. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں. تو ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھریلو حالات ان کے بچپنے کے زمانے میں ایسے نہیں تھے کہ ان کے ماں باپ انہیں علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتے یا ان کی مدد کرتے.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ وقت پر قضا ہو گئی. اگر قضا ہو گئی تو ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ وقت ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے. کہیں ہمارے بچے یہ نہ سمجھ جائیں کہ نماز جیسے واجب ہے ویسے ہی علم حاصل کرنا واجب ہے. نہیں، عبادت سے علم کو مطابقت نہ کرے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اگر واقعی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں آپ کے انصاف کو گواہ بنا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عبادت اور علم حاصل کرنے کا وجوب ایک ہی جیسا ہوتا تو دونوں کے حکم ایک جیسے ہوتے. لیکن بڑا فرق ہے، نماز واجب ہے یا نہیں، روزہ واجب ہے یا نہیں، حج و زکات و خمس و جہاد واجب ہے یا نہیں. لیکن یہ کب واجب ہے؟ جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو واجب، جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو واجب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سن بلوغ کو مکلف نہ پہنچ جائے تب تک اسے پابند قانون نہیں کیا جا سکتا. پابند قانون کب ہوگا؟ جب یہ سن بلوغ کو پہنچ جائے. سن بلوغ کیا ہے؟ 15 سال لڑکے کے لیے اور 9 سال لڑکی کے لیے. تو نماز واجب ہے لیکن لڑکے کے لیے 15 سال کے بعد. البتہ مجھے دھیرے سے کہنا چاہیے اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ 15 سال کے بعد واجب ہے تو یہ پہلے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال کی عمر میں انہیں نماز کے لیے آمادہ کریں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو مارے بھی. تو لیکن قانون کی جو جکڑ بند ہے وہ کب نافذ ہوگی؟ جب 15 سال کا لڑکا ہو جائے. یعنی خدا اس وقت گرفت کرے گا جب 9 سال کی لڑکی ہو جائے. تو نماز کتنی اہم ہے. ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی قبولیت کے اوپر ہے. ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر یہ قبول تو سب کچھ قبول، اور اگر یہ رد تو سارے اعمال رد. تو عزیزو، میں علم کے حصول کو، علم کی تحصیل کو نماز اور روزے سے نہیں ملا سکتا، اس لیے کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے عمر طے کی گئی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر طے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اعلان کیا گیا ہے من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر کے، گہوارے سے لے کر کے قبر کی آغوش تک. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی علم کے حصول کی ذمہ داری انسان کی ہے کہ جب شعور کام کرنے لگے تو سیکھنا شروع کر دو، اور جب تک شعور کام کرتا رہے سیکھتے رہو. اپنے آپ کو عالم اور قابل اور فاضل نہ سمجھ لینا. تمہارے اندر سیکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. نماز کے لیے عمر کی شرط ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. اب تمہیں محسوس ہوگا کہ کس چیز کو ہم نے فضیلت دی ہے اور کس چیز کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. یاد رکھو، یہ نماز اسی وقت نماز ہوگی جب علم کے سائے میں ہوگی، ورنہ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر انسان میں علم نہ ہو تو اس کی شناخت نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اور وہ صحیح طریقے سے فیصلے نہیں کر سکتا. کبھی کبھی ثواب کے کام کو عذاب کا کام سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی عذاب کے کام کو ثواب کا کام سمجھتا ہے. کربلا میں جو امام کو شہید کرنے کے لیے لشکر آیا تھا،
وہ اپنے حساب سے غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے مطابق ان کے گلوں میں قرآن حمایل تھے۔ اور جب فرزند پیغمبر نے نماز کے لیے اجازت مانگی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نماز کب قبول ہے جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام المتقین کا فرزند، جس کے گھر سے نماز کا چلن ہوا ہے، جس نے عالم سجدہ میں حضور کی پشت کے اوپر لمحات گزارے ہیں، جس نے منبر کے اوپر حضور سے اپنے مناقب کے اعلانات کرائے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز قبول کب ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، فرزند زہرا کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 21 ماہ مبارک کو سب سے اہم مہینہ ماہ مبارک، اس اہم مہینے میں سب سے اہم رات شبائے قدر، شبائے قدر میں رات کے وقت، رات میں سب سے اہم وقت سحر کا وقت، اور سحر کا وقت نماز کے عالم میں، نماز میں بھی جو کیفیت سجدے میں ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی ہے، کسی اور چیز میں وہ تقدس نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ نماز کا برترین عمل، بہترین عمل۔ ابن ملجم اس نے فرق علی کے اوپر حملہ کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ثواب حاصل کیا جا رہا ہے۔ امام المتقین کے فرق اقدس کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے اس نیت کے ساتھ کہ بہترین مہینے میں، بہترین رات میں، بہترین وقت میں، بہترین عمل میں، اور عمل کے بہترین حصے میں یعنی سجدے میں قتل کروں گا علی کو۔ کیا یہ آج علی کے ماننے والوں کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا جا رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق صرف علی کے ماننے والوں کو شہید نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے سروں کو فٹ بال بنا کر کے توہین کے مراحل کو طے کیا جا رہا ہے۔ یہ کس بنیاد کے اوپر؟ آج بھی علی ناشناختہ ہے۔ ضرورت ہے کہ علی کی سیرت کائنات میں آئے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جذبات سے ہٹ کر کے اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کریں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غیر معصوم چاہنے والے ایسے ہیں تو معصوم علی کیسا ہوگا۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم علی کو پہچنوائیں۔ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جلوس نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم غیروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوحے ایسے ہونا چاہیے جو دوسروں تک پہنچے، ہمارا ماتم ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو متوجہ کرے، ہمارا کلام ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو ہلا کے رکھ دے۔ اس لیے کہ اگر ہمارا پیغام محرم کا پیغام، حسین کی شہادت کا پیغام اور مظلوم کربلا کی مظلومیت کا پیغام اگر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واقعاً عزاداری نہیں کی ہے۔ یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں؟ یہ کالے کپڑے، کالے لباس کیوں پہنے جاتے ہیں؟ یہ ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
کیا لوگ محرم میں پانی زیادہ پیتے ہیں؟ یہ پانی کی سبیل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو مظلوموں کے اوپر پانی بند کرتے ہیں. ہم حسین کے نام پر، پیاسے حسین کے نام پر پانی دیتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. ماحول بدل چکا ہے. کفار و مشرکین کے ہاں بھی یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ پانی دینے سے انکار کر دیں. لیکن عجیب و غریب مرحلہ ہے ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جو اپنے گلوں میں قرآن لٹکا کے آئے ہیں، ان سے صرف ایک سوال کیا گیا ہے، چھوٹا سا سوال جو بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی ہلکا سوال ہے. دنیا میں پانی مانگنا کسی بھی مذہب میں جرم نہیں ہے. بہت ہی آسان سوال ہے. کھانا مانگنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، پیسے مانگنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کوئی کام لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن پانی مانگنا بہت چھوٹا سا سوال ہے. لیکن یہ ایسے جارح مسلمان، لا علم، بے معرفت، کہ جنہوں نے بہت بڑا جواب دیا ایک چلو پانی کے سوال کے اوپر. 3 بھال کا تیر، ننھا سا گلا، جس کے لیے دھوپ کی تمازت ہی کافی تھی. حسین رباب سے یہ کہہ کے لائے ہیں کہ تمہارے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، رباب در خیمہ پر منتظر ہے. حسین نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے. عزیزو، مان حسین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بچے کے بہانے حسین پانی پینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا. اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو جلتی زمین کے اوپر اپنے لال کو لٹائے دیتا ہوں. تم میں سے کوئی صاحب اولاد آئے اور اسے 2 گھونٹ پانی پلا دے. عزیزو، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ حسین سچ کہتے ہیں. اگر ہماری حسین سے لڑائی ہے تو بتاؤ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے. ایک تلاطم برپا ہو رہا تھا کہ اس میں آواز گونجی، این ہرملا، این ہرملا اقطع کلام الحسین. ہرملا صفوں کو چیرتا ہوا نکلا. ایک مرتبہ تیر سے شعبہ چلہ کمان میں جوڑا گیا، تھر تھراتے ہاتھوں سے تیر رہا کیا گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا. حسین نے خون لے کے چہرے پہ ملا. ماں سے کہا تھا پانی پلا کے لائیں گے. عزیزو، 2 جملے اس کے بعد ختم دعا. کہا تھا پانی پلا کے لائیں گے. علی اصغر شہید ہو گئے. علی اکبر کے بعد علی اصغر شہید ہو گئے. کیا جواب دیں گے ماں کو؟ یہی سوچ کے کبھی آگے بڑھتے تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رَوَندَ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یہی سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. ارے کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ ہمت کر کے در خیمہ پر آئے، آواز دی، رباب اپنی امانت لے جاؤ، لیکن یاد رکھیے رباب سے پہلے ننھی سکینہ. اے بابا، آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، لیکن آپ کی چہیتی بیٹی سکینہ پیاسی ہے. ارے حسین کیا جواب دیتے؟ ابا کا دامن ہٹایا. اب جو سکینہ نے جھانک کے دیکھا، آواز دی، اماں غضب ہو گیا، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. ارے رباب کو سکتا تھا، زبان سے کیا کہتی؟ صرف ایک جملہ کہا،
یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، ارے تیرے بچپنے پر ظالموں نے رحم نہ کیا، تیرے ساتھ انصاف کا سلوک۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعالہا وبنیہا وبحق الائمة التسقط الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم والد ایک مرد مومن کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم انصار حسین والد شمعو مرحوم، ان کی نماز وحشت کے لیے التماس کی گئی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز وحشت میں فراموش نہ کریں۔ ایک پیشنٹ ہیں جو کافی علیل ہیں، ان کا نام ہے محمد صادق، اور اسی طریقے سے خاتون ہیں جن کے گھٹنے میں تکلیف ہو گئی ہے زیارت کے سفر میں، ان سب کے لیے دعائے صحت فرمائیں۔ اور ہم آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگارہ اس آیہ کریمہ اور اہل بیت طاہرین کے صدقے میں ان مریضوں کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے مریضوں کو صحت کامل اور شفائے عاجل عنایت فرما۔